محبت ہمیشہ مانگتی ہے. جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ بھی دے دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. یعنی آپ جو ہے سوال کر رہے ہیں بعنوان محبت. آپ کو دنیا میں کوئی ایسا انسان ملا جو اللہ سے کہے پروردگار مجھ سے کچھ لے لے؟ توجہ فرمائیے گا. ارے سب نے جو ہے ہمیشہ مانگا. محبت اور مودت میں یہی فرق ہے کہ محبت ہمیشہ مانگتی ہے لیکن مودت مانگتی نہیں، بلکہ جب یہ کھڑی ہوتی ہے اپنے مقام پر پھر یہ کہتی ہے پروردگار یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے. ہم نے دنیا میں کسی کو ایسا مودت کرنے والا نہ دیکھا کہ جیسے حسین ہے. دنیا نے اللہ سے ہمیشہ مانگا ہے لیکن حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کے پروردگار اکبر بھی لے، عباس بھی لے، اور محمد بھی لے، قاسم بھی لے. اسلام پر یہ رحمت ہے. حسین دے رہے. جانتے حسین کس عطاگر کا نام ہے؟ میں یہ موضوع کہوں گا، آیت قربہ میں جو ہے موضوع ہے. جانتے حسین کس شخصیت کا نام ہے؟ اس ذات کو حسین کہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے مانگتے دیکھا لیکن واحد ہے حسین کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں. توجہ فرمائیے گا، بھائی دیے، حسین دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا حسین اس سخی کا نام ہے. یہ میں اس سے یہاں سے آواز کر رہا ہوں. حسین اس سخی کا نام ہے کہ جب تک سائل نہ کہہ دے بس. حسین کی عطا کا دامن رکتا نہیں ہے جب تک مانگنے والا سائل یہ نہ کہہ دے کہ بس. حسین کی عطا کا دامن رکتا نہیں ہے. یقین نہیں آتا تو چلیے ذرا مدینے میں راہب آ گیا تھا بیٹے مانگنے کے لیے. حسین نے کہا میں نے ایک دیا، دو دیے، تین دیے، چار دیے، پانچ دیے، چھ دیے، سات دیے. جب سات مل گئے تو راہب نے کہا بس. توجہ فرمائیے گا ذرا. راہب نے کیا کہا؟ بس. علماء نے لکھا کہ وہ تو راہب نے کہہ دیا تھا بس، ورنہ اگر راہب نہ کہتا نا بس تو عالم یہ ہوتا کہ ایک طرف اولاد آدم ہوتی، ایک طرف اولاد راہب ہوتی. ایک طرف اولاد آدم نظر آتی اور ایک طرف اولاد راہب نظر آتی. جب سات بیٹے راہب کو مل گئے تو راہب نے کہا بس مولا بس، اتنا ہی چاہیے، اتنے پہ میں راضی ہو گیا. جب تک راہب نے نہ کہا، میں کہہ رہا ہوں حسین اس عطاگر کا نام ہے، اس سخی کو حسین کہتے ہیں. جب تک سائل مانگنے والا یہ نہ کہہ دے نا بس، حسین اپنا دامن سمیٹتے نہیں ہیں، حسین دیتے رہتے ہیں. ادھر راہب نے جب تک نہ کہا بس حسین بس، حسین دیتے رہے. کربلا میں جب تک اللہ نے نہ کہا بس حسین بس، حسین دیتے رہے. فرمائیے گا حسین دیتے رہے. اکبر بھی لے، قاسم بھی لے، اور محمد بھی لے، یہ سارے بڑے اصحاب نے جب تک اللہ کا حکم نہ آیا بس حسین بس، حسین دیتے رہے. ادھر اللہ نے کہا بس، حسین نے اپنا دامن سمیٹ کے جملہ کہوں بھائی انسان سے بس کہلوا لینا اور ہے، اللہ سے بس کہلوا لینا اور ہے. لوگوں سے کہلوا لینا بس یہ الگ بات ہے، اللہ کہتے بس یہ ایک بڑی منزل ہے. سمجھو حسین کے، حسین کے اپنے قانون الگ ہیں. انبیاء کے قانون الگ اور حسین کے قانون الگ. ایک دو تین قانون سنیے گا. ایک کشتی بنائی نوح نے، نوح کے پاس بھی کشتی نجات ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہدایت کا چراغ ہے. یاد رکھیے گا حسین وہ چراغ نہیں ہے کہ جس کے نیچے اندھیرا ہو. نہیں وہ کر رہے ہیں آپ توجہ فرمائیے گا. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. حسین وہ چراغ نہیں ہے کہ جس کے نیچے اندھیرا ہو. اس لیے کہ حسین نور کا چراغ ہے. نار کا چراغ اور ہوتا ہے، نور کا چراغ اور. اسلام پر یہ بات ہوتے ہیں نار کا چراغ بجھ جاتا ہے لیکن نور کا چراغ. یہ جو کرسی پہ بیٹھے گا فرش عذاب پہ آ کے بیٹھ جائے تو کتنے خوبصورت لگے.
علی بھائی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، تو میں کچھ آپ کے لیے کچھ کہنا نہیں چاہتا. آپ مولا کے عزادار ہیں، اور جو مولا کا عزادار ہو پھر وہ متدین ہوتا ہے تو لطف الگ ہی آتا ہے. قریب آؤ تو ہم کو بھی تم سمجھ لو گے، یہ دور یا تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں پہلی بار آیا، میں پڑھا بھی یہیں پہ ہوں. میں نے میری زندگی کاٹی ہے، بہت مجلس سے پڑھی ہے میں نے، آپ نے سنی بھی ہونی بہرحال، لیکن اگر فرش اللہ پہ بیٹھ کے سنیں تو اس کا مزہ الگ ہی ہے. لیکن یہ ذکر آل محمد معراج بخشتی ہے، اور معراج کو چھوڑ کے کوئی بدبخت ہی جائے گا. اور جب ہماری فرش عزاداروں کی معراج ہے، توجہ، تو لہذا معراج کو حاصل کرنے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھنا ضروری ہے. اس لیے کہ کرسی پہ کائنات کے بلند لوگ آ کے نہیں بیٹھتے ہیں، فرش عزا پہ کائنات کے بلند لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. یہاں پر زہرا بیٹھی ہیں، یہاں پہ علی بیٹھے ہیں، یہاں پہ پیغمبر بیٹھے. توجہ، حسین وہ چراغ نہیں ہے جو نار کا چراغ ہوتا ہے، لیکن نار کے چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا ملے گا، نور کے چراغ کے نیچے اندھیرا نہیں ملے گا. حسین نور کے چراغ ہے، اور ایسا چراغ ہے، ہم نے نار کا چراغ بجھ کے دیکھا ہے. جو فرمائیے گا، جو چراغ آگ سے روشن ہوتا ہے اس کو ہم نے بجھ کے دیکھا ہے، لیکن جو نور کا چراغ ہونا، نور کے نیزہ پہ بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا. جو نور کا چراغ ہو، نور کے نیزہ پر بھی، وہ نور کے نیزہ پہ بھی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا. حسین نور کے نیزہ پر تلاوت کر رہے تھے. توجہ، ایک کام اور سنیے حسین کا. کشتی نوح نے بھی بنائی ہے، اور کشتی نجات حسین کی بھی ہے. نوح کی کشتی میں بھی لوگ سوار ہوئے. جملہ اتنا بڑا ہے، اگر آپ استقبال میں کھڑے بھی ہو جائے نا تو یہ جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے گا، کشتی نجات نوح نے بھی بنائی اور کشتی نجات حسین نے بھی بنائی. فرق جانے کے دونوں میں فرق کیا ہے؟ نوح کی کشتی بھی کشتی نجات، حسین کی کشتی بھی کشتی نجات. دونوں میں فرق یہ ہے، نوح کی کشتی میں جو جیسا بیٹھا ایسا ہی اترا. میں کوئی کر رہا آپ کا دوستوں سے میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. نوح کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں فرق یہ ہے کہ جو جیسا بیٹھا ایسا ہی اترا. مثلاً گدھا بیٹھا تو گدھا اترا، کتا بیٹھا تو کتا اترا، جانور بیٹھا تو جانور اترا، انسان بیٹھا تو انسان اترا، شیطان بیٹھا تو شیطان اترا. لیکن حسین کی کشتی وہ کشتی ہے، گناہگار بیٹھا علیہ السلام اترا. گناہگار بیٹھا تھا علیہ السلام. حسین نے علیہ السلام کے ماتھے پر، پیشانی پر پٹی باندھی. آپ جانتے ہیں حسین نے اڑ کے پیشانی میں پٹی کیوں باندھی؟ نہ باندھ کے تب بھی کام کر جاتا. حسین نے کہا اور میں نے بھی معاف کیا تجھے، اور مجھے اللہ نے بھی معاف کر دیا، اتنا کہنا کافی تھا. لیکن حسین نے یہ ہڑ کی پیشانی کی پٹی کیوں باندھی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سن کے جائیے گا، کیوں باندھی حسین نے ہڑ کی پیشانی کی پٹی؟ آپ نے دیکھا ہو ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں چونکہ حالات خراب ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مجلسوں میں جانے سے پہلے چیکنگ ہوتی ہے. چیکنگ تو یہ یاد رکھیے گا، وہاں پر جیب کی چیکنگ ہوتی ہے، عقیدے کی چیکنگ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے. اچھا فرمائیے گا. اور پھر چیک کر کے جو ہے اندر بھیج دیتے ہیں مجلس میں. لیکن جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہو نا اور اس پہ لکھا ہو یا حسین، تو اس کی چیکنگ پاکستان میں نہیں ہوتی. لیکن جانتے ہیں حسین لکھ کے آیا ہے تو پھر یہ خود بھی محفوظ ہوگا اور عزاداروں کو بھی محفوظ رکھے گا. بات بڑی مکمل ہو گئی. تو جو فرمائیے گا، پٹی باندھ کے آیا نا حسین لکھا ہے تو پھر یہ خود بھی محفوظ ہے اور عزاداروں کو بھی محفوظ رکھے گا. پھر اس سے کہتے ہیں آپ کا جہاں دل چاہے وہاں جا کے مجلس میں بیٹھ جائیے، آپ کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی. یہ جملہ اب
حسین نے ہر کی پیشانی پر رومال باندھا اور رومال باندھ کے ہر کو کہا ہر لیکن رومال باندھتا ہوں جنت میں فرشتے سب کو روکیں گے لیکن ہر تمہیں جنت میں جانے سے فرشتے نہیں روکیں گے. تو فرمائیے گا اس نماز پر بھی یہ مت ہے جہاں جانا چاہے جنت میں وہاں چلے جانا. اس لیے کہ تیرے پیشانی پر میری اماں زہرا کا رومال ہے. توجہ فرمائیں. اور سنیے حسین کو. حسین کے اپنے قانون الگ ہے, انبیاء سے بھی الگ ہے حسین کے قانون. انبیاء سنیے گا ذرا, پہلے دیکھیے انبیاء کی. آدم کو دیکھیے, آدم نے کہا آؤ لوگوں آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے اللہ کا نبی مانو تاکہ میں تمہیں جنت دوں. نوح نے کہا لوگوں آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے نبی مانو تاکہ میں تمہیں جنت دوں. ابراہیم نے کہا لوگوں آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے نبی مانو تاکہ میں تمہیں جنت دوں. اسماعیل نے کہا لوگوں آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے نبی مانو تاکہ میں تمہیں جنت دوں. یوسف نے کہا لوگوں آؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے نبی مانو تاکہ میں تمہیں جنت دوں. 1,23,999 انبیاء خود پیغمبر نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا لوگوں آؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں, آؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں, آؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں. حسین نے قانون بدلا, شب عاشور کی آگ بجھا کے کہا جاؤ جاؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں. یاد رکھیے گا بلا کے جنت دینا انبیاء کا کام ہے, بھیج کے جنت دینا حسین. کیا کریں آ جاؤ تاکہ ہم جنت دے دیں. حسین کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ تاکہ میں تمہیں جنت دوں. سمجھو حسین کو. اگر آپ غور کریں گے نا تو اس لفظ کل پر پورا دین تمام ہے. کل یہ کوئی آسان کل نہیں ہے, اعتبار زبان محمدی کا نام ہے کل. توجہ فرمائیے گا. قل لا اسألکم, میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اسے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. توجہ فرمائیے گا. وہ جانتے ہیں کون سوال کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ نبی کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی سوال نہیں کیا. اچھا مسئلہ یہ ہے, کوئی سائل آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آ جائے اور آپ جو ہے اسے کچھ درہم اور کچھ پیسے دے کے کہیں پر میرے پاس تو اتنا ہی تھا, جو سامنے گھر ہے نا وہاں چلا جا, وہ بہت بڑا سخی گھر ہے, وہاں سے تجھے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. توجہ. وہ وہاں گیا, اس نے اس گھر پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد اس نے جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا. اب اگر اس دروازے سے کچھ نہ ملے تو یاد رکھیے گا اس میں خالی ماننے والے کی توہین نہیں ہے بلکہ اس کی بھی توہین ہے جس نے اس گھر کی رہنمائی کی ہے. وہ کیجیے گا میری بات پر توجہ فرمائیے گا. اگر وہاں سے کچھ نہ ملے نا تو پھر توہین خالی مانگی. وہ دینے والا یہ سوچے یہ جو مانگ رہا ہے یہ خالی اکیلا نہیں مانگ رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے کہ جو اس سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر اس دروازے سے سائل خالی ہاتھ واپس آ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ خالی سائل یاد نہیں آیا بلکہ جس نے اس کی رہبری کی تھی اس دروازے کی وہ بھی خالی آ گیا. محمد مصطفیٰ کو خالی ہاتھ پلٹانے والے سنے, تم نے خالی محمد کو خالی نہیں پلٹایا, تم نے محمد کو بھی خالی پلٹا دیا اور محمد کے ساتھ اللہ کو بھی خالی پلٹا دیا. اس آواز پر یہ گل مسئلہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو فرما رہے آپ خالی محمد مصطفیٰ خالی نہیں جا رہے, محمد مصطفیٰ کی شکل میں اللہ کو بھی خالی پلٹا دیا ہے. اور جو اللہ کو خالی پلٹا دے مسلمان سے تو اس کا کوئی تعلق ہے نہیں. توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ مسلمان وہی ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو. اللہ کا کچھ منگوا رہا ہے تو پھر مسلمان کو دینا چاہیے. ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ, فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے. وَيَغْضِبُ لِغَضَبِ فاطمہ,
اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ امت سوچے کہ اگر فاطمہ کو غضبناک کیا ہے تو خالی فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا بلکہ اللہ کو بھی غضبناک کر دیا۔ اور جو ان لوگوں کے ہاتھوں پر کہ خالی ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ ساتھ ساتھ اللہ کے بھی ہاتھ ہے۔ اور کمال یہ کہ اجر مانگا تو پیغمبر نے تھا کہ اگر تم میری رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہو تو پھر میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ مانگا تھا پیغمبر نے، جب اجر دینے والوں نے اجر دیا تو یہ چلا گیا علی کے گھر۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، مانگا پیغمبر نے، اجر چلا گیا مولا کائنات کے گھر۔ یہ کیا ہوا؟ اجرت مانگ تو آپ رہے ہیں، یہ علی کے گھر اجرت کیوں جا رہی ہے؟ تجھے نہیں پتا؟ نہیں بتا دیجیے کہ اصل میں بات یہ ہے میں نے علی کے کاموں کو اپنے کام بتا دیا ہے۔ میں نے علی کے کاموں کو اپنے کام بتا دیا، لہذا اگر مسلمان اجرت مجھے دیں گے تو پھر یہ جائے گی علی کے گھر۔ اور یقین نہ آتا ہو تو پھر میرا وہ پیغام دیکھ لو جب میں نے صحابہ کے درمیان علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اے علی لحموں کا لحمی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، حبوں کا حبی یا علی، عدوبوں کا عدوبی یا علی۔ اے علی تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرا دوست میرا دوست، تیری دشمنی میری دشمنی، مجھ سے محبت مجھ سے محبت، تیرا دوست میرا دوست، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تو میں تو۔ فرمائیے گا تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیری محبت میری محبت، تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی، تیرا گوشت میرا گوشت، تو میں تو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یعنی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت؟ جو امت مسلمہ کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھا دے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میرے ہاتھ علی کے ہاتھ، میرا گوشت علی کا گوشت، میری ہڈیاں علی کی ہڈیاں، میری روح علی کی روح۔ توجہ فرمائیے گا، مجھ سے محبت علی سے محبت، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں، علی کا نفس میرا نفس۔ بولتے آئیے گا بھائی جناب، اسلام پر یہ بات کہہ رہے ہیں، جاگے گا جا کے سنیے گا، فرمائیے گا یہ نہیں کہا پیغمبر نے میرا نفس علی کا نفس، میرے ہاتھ علی کے ہاتھ، میری روح علی کی روح، مجھ سے محبت علی سے محبت، مجھ سے دشمنی علی سے دشمنی، بلکہ یہ کہا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تجھ سے محبت مجھ سے محبت، تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ۔ میں نے یا رسول اللہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہو لیکن وہ علی سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن قیامت تک یہ نہیں ہوگا کہ کوئی علی سے محبت کرتا ہو وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ اسلامات پڑھیے گا تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس، تجھ سے محبت مجھ سے محبت، تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی، تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ۔ یا پیغمبر بتانا چاہتے تھے ہو سکتا ہے اگر محمد رسول اللہ پڑھتا ہو لیکن علی ولی اللہ نہ پڑھتا ہو، لیکن قیامت تک یہ کبھی نہیں ہوگا کوئی علی ولی اللہ پڑھ رہا ہو اور محمد رسول اللہ نہ پڑھ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا وہ محمد رسول اللہ پہ پڑھتا ہوگا۔ کیا کہنے، ایک لفظ کلمہ علی ولی اللہ نے کلمہ رسالت کو ثابت کر دیا اور کلمہ توحید بھی ثابت کر دیا کہ اس لیے اجرت علی کے گھر جا رہی ہے کیونکہ علی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا نفس میرا نفس ہے، اور یہ بھی کہہ دیا میں نے کہ علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، مسلمان کہیں کہ محمد ہم جیسے ہیں یہ کمال نہیں،
मोहम्मद कह दे कि ये मुझ जैसा है। मुसलमान कहे कि मोहम्मद हम जैसे, इसमें कमाल नहीं है। मोहम्मद कह दे ये मुझ जैसा है, इसमें कमाल है। हमने बहुत देखे लोग ये जो कहते हुए नजर आए कि मोहम्मद हम जैसे, लेकिन मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि ये हम जैसे। एक शख्सियत है जिसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि ये हम जैसे हैं। अब वो कौन है? अबू अली। कैसे? जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई और पैगंबर इस्लाम ने रिश्ता इखवत कायम किया, पैगंबर ने एक को दूसरे का भाई बनाया, जिसकी नीयत मिलती थी, जिनकी तबीयतें मिलती थी, जिनकी जहनियतें मिलती थी, जिनके इरादे मिलते थे, जिनके उसूल मिलते थे, जिनके कानून मिलते थे, जिनके फलसफे मिलते थे, जिनके आईन मिलते थे, जिनके इरादे मिल रहे थे। तो ये लिखा अहले सुन्नत के राइटर ने कि पैगंबर ने हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया, आप इनके भाई हैं, ये आपके भाई हैं, इनकी नीयत आपसे मिलती है, आपकी नीयत इससे मिलती है, आपकी जहनियत इससे मिलती है, इनकी जहनियत आपसे मिलती है, इनकी तबीयत इनसे मिलती है, इनकी तबीयत इनसे मिलती है। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में लिया, सलमान तू अबू जर का भाई है, अबू जर तू सलमान का भाई है, तेरी जहनियत अबू जर से मिलती है, अबू जर तेरी जहनियत सलमान से मिलती है। हज़रत मिक़दाद का हाथ पकड़ा, कमर के हाथ में लिया, मिक़दाद तू कमर का भाई है, कमर तेरा भाई है। तो अहले सुन्नत के राइटर ने लिखा कि मस्जिद के कोने में बैठे हुए अली रो रहे थे। पैगंबर ने पूछा, ए अबू तालिब के बेटे अली तू क्यों रोया? तो फरमाइएगा, ए अबू तालिब के बेटे अली आप क्यों रो रहे हैं? बस पूरा कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह रो ना तो क्या करूं, आपने पूरी मस्जिद में एक को दूसरे का भाई बनाया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। और तारीख में ये लिखा, पैगंबर मिंबर से नीचे उतरे, अली के करीब आए, अली को उठाया, मिट्टी को झाड़ के कहा, ए अली इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होगा, इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होगा तो मैं तुझे उसका भाई बनाता। क्या करूं, इस मजमे में कोई तेरे जैसा है ही नहीं। तो इस मजमे में कोई तेरे जैसा हो नहीं। अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, ए अली को तो मेरा दुनिया में भी भाई है और तू मेरा आखिरत में भी भाई है। सलाम पर दीजिएगा मोहम्मद। जो आयत कुर्बा के मिसदाक हैं, इनके इख्तियारात देखेंगे आप। इख्तियारात क्या है? एक बहस चल रही उलमा में अभी, क्या मोहम्मद के पास इल्म गैब था या इल्म गैब नहीं था। दुनिया आले मोहम्मद की बात करती है कि आले मोहम्मद के पास इल्म गैब था या नहीं था। दुनिया आले मोहम्मद की बात करती है, हम तो ये कहते हैं कि आले मोहम्मद तो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं, लेकिन जिन जानवरों पर आले मोहम्मद सवार हो गए वो भी इल्म गैब जानते हैं। दलील दूंगा, बगैर दलील की बात नहीं करता मैं। जिन जानवरों पर आले मोहम्मद सवार हो गए, सवारी कर ली, वो भी इल्म गैब जानते हैं। आपका दलील क्या है? दलील ये है कि पैगंबर ने मक्के से मदीना को हिजरत की और लोग अपनी अपनी छतों पे आ गए। तो पैगंबर ने जब मदीने में कदम रखा तो सारे सहाबी पैगंबर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर मेहमान हो जाइए। दूसरा कहने लगा, आप हमारे घर मेहमान होइए। तीसरा कहने लगा, आप हमारे घर मेहमान हो जाइए। सारा मदीना यही कह रहा था कि आप हमारे घर मेहमान हो जाइए। पैगंबर ने देखा इतने सारे मुसलमान कैसे मेहमान हुआ जाए, सब मुझे दिल से प्यारे हैं, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सब मुझ पे जान छिड़कते हैं। पैगंबर ने कहा, लो अब मैं एक काम करता हूँ, अपना नाका मैं छोड़ देता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, जिसके घर पे मेरा नाका बैठ जाए, वो करिएगा, जिस घर पे मेरा नाका बैठ जाए मैं उसका मेहमान बन जाऊंगा। पैगंबर इस्लाम ने नाके की महार छोड़ दो, ये चला और पूरे मदीने का इसने चक्कर काटा ऐसे ही कि जैसे आज से सितारा आया था और वो मदीने के हर घर पर आके जो है रुकता था, फिर जो है बंद हो जाता था। ऐसे जो है ये नाका
कस्वा पैगंबर इस्लाम का नाका, ये हर दरवाजे पे जा के रुकता था, लेकिन बैठता किसी के दरवाजे पे नहीं था। तवज्जो, बस ये पूरे मदीने का चक्कर काट के आखिर में एक घर पे आकर रुक गया। उस घर वाले का नाम है अबू अय्यूब अंसारी। तवज्जो फरमाइएगा, अबू अय्यूब अंसारी के घर पे आकर बैठ गया। जो उम्मत मुस्लिमा बताए, आले मोहम्मद के इल्म गैब पे शक कर रहे हो, ये बताओ कि इस नाके को किसने बताया था कि इस दरवाजे पे बैठना है? पैगंबर की चाहत ये है कि इस दरवाजे पे बैठो। वो कर दया या आले मोहम्मद का मौजा है कि इस पे सवार हो गए, उनको जानवर भी आज है आलिम गैब हो जाते हैं। और आलम ये है कि जब से अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर ये नाका बैठा था, तो इनका आलम ये था कि सारे मुसलमान इनको सलाम करते थे, उठ के सलामी देते थे, इनकी इज्जत करते थे, इनकी ताज़ीम करते थे। मैंने मुसलमानों से पूछ लिया, मुसलमानों ये बताओ कि अबू अय्यूब अंसारी की इज्जत क्यों है, तुम्हें नहीं पता? क्या बात है, मैं इनके दरवाजे पर रसूलुल्लाह का नाका बैठा था, जब से नाका बैठा है हम इनकी इज्जत करते हैं। मैंने कहा भाई कमाल है, इसके दरवाजे पर पैगंबर का नाका बन जाए, उसकी तो इतनी इज्जत है, और किसके लिए पैगंबर नाका बन जाए? किसकी इज्जत होनी चाहिए? चलिए, ईद का दिन था, नाका बने हसन हुसैन के लिए। चले पाकिज़ा सा दरवाजा, दो फूल बरामद हुए एक शाख पर, पैगंबर के दोनों कांधों पर हसन हुसैन। इस सहाबी ने क्या दिया? ऐसा एक सहाबी को मुझे दे दीजिए, आपकी जहमत बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसका ये कहना था, पैगंबर ने कहा मेरे सहाबी मेरे दोनों नवासों को मेरे ही कांधों पे रहने दे, इसलिए कि फूल जिस शाख का होता है वहीं पे अच्छा लगता है। और तो फरमाइएगा, फूल जिस शाख का हो उसी शाख पर अच्छा लगता है। ये रिसालत के फूल है, लिहाजा जोश रिसालत पर रहने दे। उसने देखा कि पैगंबर ने एक भी नवासे को नहीं दिया, और उसने तारीफ करना शुरू की, नेमल मरकब, नेमल मरकब, नेमल मरकब, सवारी कितनी अच्छी है। तो ये तो सही बुखारी के राइटर ने लिखा कि उसने तारीफ करनी शुरू की, नेमल मरकब, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। जैसे उसने ये कहा सवारी कितनी अच्छी है, पैगंबर ने कहा ये क्यों कहता है कि सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं कहता कि सवारी कितनी अच्छी है? ऐसे आवाज पड़ेगा ये क्यों कहता है कि सवारी कितनी अच्छी, ये क्यों नहीं कहता कि सवार कितने अच्छे। जब चला चले ना पैगंबर, तो दोनों नवाजों ने कहा नाना सबका नाका बोल रहा है, हमारा नाका नहीं बोलता। अच्छा, पैगंबर ने नाद उठाने शुरू किए, नवाजों के बोलना शुरू किया। ना एक बात और है, क्या है मेरे बच्चों, सबके नाके की लगाम है, हमारे नाके की लगाम भी नहीं है। बच्चों कासन आदि जुल्फ तुम पकड़ लो, आदि जुल्फ हुसैन आप पकड़ लो। अब मैं तालिब इल्म हो के आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक आप कार खरीदे, बिल्कुल प्यारे अंदाज से अपने पैसे खर्च करके एक कार लेके आए, और फिर उस कार के दो ड्राइवर रखे, आधा हैंडल एक ड्राइवर के हाथ में दे दें और आधा दूसरे के हाथ में दे दें, और आप कहीं चलाइए, नतीजा ये होगा एक्सीडेंट हो जाएगा। जब दो ड्राइवर एक कार को चलाएंगे होगा, बताइएगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। होगा यूं कि एक ड्राइवर अपनी तरफ घुमाएगा और दूसरा ड्राइवर अपनी तरफ घुमाएगा, नतीजा ये होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। पता चला कि हम जैसा गुनाहगार बंदा भी एक कार का स्टीयरिंग, एक कार का हैंडल दो ड्राइवर के हाथ में नहीं देता। मैं कहा या रसूल अल्लाह, आपने ये क्या किया कि आपने आधी जुल्फ हसन को दे दी और आधी जुल्फ हुसैन को दे दी। अगर हुसैन ने इधर मोड़ा और हसन ने इधर मोड़ा तो रिसालत कहाँ जाएगी? अगर पैगंबर आवाज़ में नादार खामोश हो जा, मेरे दोनों नवासों की नीयत एक है, इनकी ज़हनियत एक है, इनके इरादे एक है, इनके उसूल एक है, इनके ज़ाविये एक है। किधर मेरा हसन बोलेगा उधर ही मेरा हुसैन। आवाज़ पढ़िएगा हुसैन, इरादे एक है। अब कुर्बा तलाश कैसे की जाए, पता कैसे चले कि कौन कुर्बा है? कुर्बा सीखा है मोहतस का, समझो
اب اگر تمہیں قربا تلاش کرنے ہیں تو پھر زیر قصہ آگے دیکھیے گا، زیر قصہ ملیں گے آپ کو قربا۔ ابراہیم نے پوچھ لیا یا رب من تحت ھذا القصہ، فرمانے لگا چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا بنوہا، فاطمہ ہے ان کے بابا، فاطمہ ہے ان کے بچے ہیں، فاطمہ ہے ان کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ کو، یہ سب فاطمہ ہے، توجہ، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ آگے پیغمبر اسلام اور کہا ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ چادر لے آئی، یمانی چادر، پیغمبر اوڑھ کے لیٹ گئے، امام حسن آ گئے، یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے اماں میں آپ کے پاس پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ نواسے نے کہا پاک و پاکیزہ خوشبو، ابھی کچھ دن پہلے پیغمبر کی ایک بیوی نے کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، نہیں وہ کہہ رہے آپ حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، زوجہ کہہ رہی ہے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، نہیں وہ کر رہے آپ وہ تو کریے گا، بیوی کہہ رہی ہے بو آ رہی ہے، نواسا کہہ رہا ہے خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا جو جہاں کا ہو، جو جیسا ہو، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، ایک بندہ تمباکو کی فیکٹری میں رہتا ہے تو اسے خوشبو تمباکو کی آئے گی، چاہے گھر بھی آ جائے، خوشبو میں بھی آ جائے، اسے خوشبو اس کے کیونکہ دماغ میں بس گئی، سمجھ جو فرمائیے گا، اسے خوشبو تمباکو کی۔ ایک بندہ جو ہے عطر کی فیکٹری میں رہتا ہے کمپنی میں، تو گھر بھی آئے گا تو خوشبو عطر کی آئے گی۔ بیوی کہہ رہی ہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، حسن کہہ رہے ہیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا جو جہاں کا ہو اسے ایسی آتی ہے۔ حسن نے خوشبو محسوس کر کے قیامت تک بتاتے دیا کہ ہمارا تعلق بدبودار خاندان سے نہیں ہے، خوشبودار خاندان سے ہے۔ اسے آواز پڑھیے گا خوشبو آ جائے وہ خبیثہ کے مالک ہے، اور جن کو خوشبو آ جائے وہ سجرہ طیبہ کے مالک ہے۔ ہمیں حسن نے کہا بیٹا وہ چادر کے نیچے آپ کے نانا ہے۔ تھوڑی دیر میں گزری حسین آ گئے، یا اماں ہوئی شکم عندک رائحۃ طیبہ، آپ کے پاس پاک و پاکیزہ طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں بیٹے وہ تمہارے نانا بھی ہے، تمہارے بھائی بھی ہے، کمال یہ ہوا ہستیاں دو تھی چادر میں اور خوشبو ایک آ رہی تھی، توجہ کرائیے گا، ایک خوشبو تھی ہستیاں دو تھی۔ چلے گئے حسین، مجھے یاد ہے میں بھی آ جاؤں؟ ہاں جاؤ میرے لال، یا شافع امتی، اے میری امت کو شفا دینے والے۔ حسین اس کریم کا نام ہے جو شفا بھی دیتا ہے، شفاعت بھی دیتا ہے۔ جو فرمائیے گا ذرا، داخل ہو گئے امام حسین چادر میں، مولا کائنات آ گئے، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے؟ ہاں جائیے ابو الحسن۔ یہ تینوں داخل ہو گئے تو میں نے مولا کائنات سے پوچھا عالم تصور میں، مولا آپ تینوں امام، تینوں پیشوا، تینوں آئیڈیل، تینوں نمونہ عمل، تینوں امام، تینوں عالم علم لدنی، مولا اتنا اور بتا دیجئے کہ آپ گھر میں آ کے فاطمہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو گھر میں پیغمبر اسلام نظر نہیں آ رہے؟ جب خوشبو آ رہی ہے تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ فلاں جگہ پر پیغمبر ہے۔ کہا میں نے پوچھا آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا خاموش ہو جا، ہمیں سب پتہ ہے کہ پیغمبر ہیں کہاں، اس لیے کہ ہم امام ہیں، پہچان ہمیں ہم امام ہیں۔ ہم قبر کے ادھر بھی جانتے ہیں، قبر کے ادھر بھی جانتے ہیں، ہم قیامت کے ادھر بھی جانتے ہیں، قیامت کے ادھر بھی جانتے ہیں، ہم حشر کے ادھر بھی جانتے ہیں، حشر کے ادھر بھی جانتے ہیں، ہم جنت کے ادھر بھی جانتے ہیں، جنت کے ادھر بھی جانتے ہیں، ہم چادر کے ادھر بھی جانتے ہیں، چادر کے ادھر بھی جانتے ہیں۔ اور مولا جب آپ سب جانتے ہیں تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں؟ اگر نہیں مولا آواز ہے کہ ہم فاطمہ سے پوچھ کر امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم امام ہو کر بغیر فاطمہ کے رسول تک نہیں جا رہے ہیں، تم امت ہو کر بغیر فاطمہ کے رسول تک کیسے جاؤ گے؟ اسلام آپ کو دیجیے گا امام ہو کے نہیں جا رہے، یہ پنجتن پاک نہیں جمع ہو رہے ہیں، یہ آیت الباء کے مصداق جمع ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ ضرورت محمدیت جمع ہو گئی ہے۔ جب سیدہ نے کہا جب میں داخل ہو گئی چادر میں فلما تمنا جمیعا،
जब हम सब मुकम्मल हो गए, फातिमा आई तो फिर पंजतन मुकम्मल हुए। तो जुमला सुनो, पैगंबर आए तो नबूवत मुकम्मल हुई, अली के ऐलान से दीन मुकम्मल हुआ, फातिमा के आने से मोहम्मदियत मुकम्मल हो गई। मोहम्मदियत लीजिए, चादर में जमा हो गए, एक बीवी आ गई, नाम है उम्मे सलमा। कहने लगी मुझे इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं। अंदर से खूबसूरत जवाब आया, उम्मे सलमा इन्ना की अलल खैर, उम्मे सलमा आप खैर पर है, चादर में नहीं आ सकती। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि आप खैर पर हैं, चादर में नहीं आ सकती, आप ये कह दीजिए खाली कि उम्मे सलमा आप चादर में नहीं आ सकती। अजब ने पैगंबर आवाज दे पहचान हमें, हम तो तुम्हें समझाने आए थे, उम्मत अब भी ना समझे, अल्लाह इनको समझे कि इनकी समझ में अब भी ना आया। जब चादर तकहीर में खैर वाली को दाखिला नहीं है तो फिर शर वाली को दाखिला कैसे हो सकता है? इस आवाज पर ये गाना पहले है, खैर वाली नहीं आ सकती है, वो सवाल पर नहीं जरूरत है, खैर वाली को दाखिला नहीं, फिर शर वाली को दाखिला कैसे होगा? बीवी को एक तबके की नुमाइंदगी करनी थी, आज आप तो नहीं हो रहा है, सवाल पर नहीं जरूरत है। लेकिन मैं वो खतीब नहीं हूँ जो थका दूंगा मेरे को, जब मैं देखता हूँ कि मजमा थकने लगा तो बेटा सलावत पर दीजिए। एक तबके की नुमाइंदगी करनी थी बीवी को, नुमाइंदगी की और चली गई, ताकि ये ना कह दे कि हम तो थी नहीं, अगर हम भी होती तो हम भी चादर में आ जाती। तो मुसलमान ने बता दिया कि जब खैर वाले नहीं आ सकती तो शर वाली कैसे आ जाए। बस उधर अल्लाह ने ऐलान किया, या मलाइकती व या सुक्काना समावाती, ऐ मलाइका और ऐ आसमान के बसने वालों, सुक्काना समावाती। अभी चांद पे गए हैं लोग खरबों रुपए खर्च करके, क्या करने गए? जिंदगी तलाश करने। चांद पे जिंदगी है या नहीं है? हमने कहा अगर हदीसे किताब पढ़ लेते तो खरबों रुपए खर्च करने की जरूरत न पड़ती। जो बता रहे पहले बता दिया कि वहां जिंदगी है, सुक्काना समावाती, आसमान पर भी कोई रहते हैं, या मलाइका या सुक्काना समावाती, ऐ मलाइका और ऐ आसमान के बसने वालों। देखो क्या नूर की अंजुमन है। इब्राहिम ने देखा तो रब मन हादर के साथ चादर के नीचे है कौन? कहा फातिमा तो अबूहा अबालूहा व बनुहा, फातिमा है उनके बाबा है, फातिमा है उनके बच्चे हैं, फातिमा है उनके शोहर है। यानी अल्लाह ने तारुफ फातिमा के नाम से कराया, तारुफ फातिमा के नाम से करा के बता दिया कि मोहम्मद के खानदान की पहचान का नाम सैयदा है। लिहाजा उम्मत सोचे कि मोहम्मद के रिश्तेदार अहले बैत नहीं है, फातिमा के रिश्तेदार अहले बैत है। अहले बैत होने के लिए रिश्तेदारी फातिमा से साबित करो, जो फरमाइएगा रिश्तेदारी फातिमा से साबित कर दो तो फिर हम अहले बैत मान लेंगे। और बोलेगा मुझे इजाजत है मैं भी पहुंच जाऊं चादर में, जाओ खाली ना जाना, कसीदा पढ़ते हुए जाना। ये गई चला कसीदा पढ़ता हुआ आ रहा था, इब्न बड़ी से बाल को मुर्रिसा हज़रत ने आलम तसव्वुर में बीच में रोक लिया जिब्राइल को। जिब्राइल कहाँ जा रहा है? चादर के नीचे। अभी थोड़ी देर पहले बीवी आई थी उम्मे सलमा जो खैर पे थी, उनको रसूल ने चादर के नीचे आने नहीं दिया। तू कहाँ चला? जब बीवी नहीं आ सकती तो नौकर है घर का, तो चक्कियां चलाता है, तो इनके बच्चों का झोला धुलाता है, तू कहाँ चला? अगर मैं जिब्राइल आवाज से खामोश होगा। मैंने अपनी तस्वीर किस्मत से देखा है कि चादर के नीचे है कौन कौन है? एक सैयदुल अंबिया, एक सैयदुल औलिया, एक सैयदुल निसा, दो सैयदा शबाबे आलम जन्ना, एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, एक औरतों की सरदार, दो जन्नत के जवानों के सरदार। मैं समझ गया कि सरदारों का मजमा है, गुलामों का मजमा नहीं है। सरदारों को मजमा है, गुलामों को मजमा नहीं। पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाया अल हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन और हुसैन
जन्नत के जवानों के सरदार हैं और इनके बाप इन दोनों से अफजल है। तो मौलवी ने तखमीना लगाया तो भाई ये कैसे हो सकता है कि जन्नत में खाली जवान ही जाएंगे। अहमद के पास आ गई ज़ईफ़ा, या सलाम जन्नत में जाऊंगी का नहीं, क्यों का तो ज़ईफ़ा फिर जन्नत में जवान जाएंगे। ये गमज़दा अहमद ने कहा गमज़दा क्यों होती है? रसूलुल्लाह जन्नत में तो जवान जाएंगे। हुसैन की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देगी। वो तो नहीं फरमा रहे। जब ये कहा ना कि हुसैन की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देगी तो मौलवी ने तस्मीना लगाया। भाई बात समझ में नहीं आती कि हुसैन की मोहब्बत जवान कैसे कर देगी, तो कैसे जवान होके जाएगा। हमने कहा हम क्या करें, तुमने तो कुरान की आयतों को भुला दिया। पढ़ सूरह यूसुफ, यूसुफ की मोहब्बत में जुलेखा बूढ़ी हो गई और इस फिर अल्लाह से कर बैठी तो अल्लाह ने यूसुफ को कहा यूसुफ अब एक काम करो, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ में बूढ़ी हुई है उसके लिए दुआ करो, उसकी जवानी को दोबारा पलटा दो। कमाल है, अगर यूसुफ की मोहब्बत में जुलेखा जब जवान हो सकती है तो क्या हसनैन की मोहब्बत में हम जवान नहीं हो सकते? इस हालात पर ये एक सैयदा दो सैयदा शबाब आले जन्नत, एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, एक औरतों के सरदार, दो जन्नत के जवानों के सरदार। मैं समझ गया कि सरदारों का मजमा है, गुलामों का मजमा नहीं है। आप में जुमले कह रहा हूँ के बेटे जो फरमाइएगा वो गुलाम के बेटे। बच्चे ने जैसे ही सुना गुलाम के बेटे, बच्चे के माथे में शिकन आई, सोचने लगा कि तख्त पे तो मेरा बाप बैठा है, अगर हम गुलाम है तो तख्त पे कैसे है, और ये आका है तो बोरिए पे कैसे है। बच्चे का हिसाब बिल्कुल सही है, बच्चा सही सोच रहा है कि तख्त पे तो आका को बैठना चाहिए, अगर हम गुलाम हैं तो फिर तख्त पे कैसे है, और ये आका है तो बोरिए पे कैसे है। बच्चा दौड़ा हुआ बाप के पास पहुंचा और जाने के बाद बाबा आज तो गजब हो गया। क्या हुआ बेटे? आज हुसैन ने हमें गुलाम कह दिया। अच्छा हुसैन ने हमें गुलाम कहा और फिर जब लिखवा के ले गया हुसैन से लिखवा के लिया कि हम उनके गुलाम है। बाबा अगर लिखवा लाया तो क्या करोगे? जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में रख देना। मैं मर जाऊं रख देगा। अब रख के क्या होगा? कमरे शिफात हो जाएगी। जानते हैं कौन है जो लिखवा रहे? ये वो है जिनके लिए मुसलमानों का अकीदा ये है कि ये अशराए मुबश्शरा में शामिल है। तर्जुमा सुनिए, अशराए मुबश्शरा किसे कहते हैं? जितने भी ईसाइयों ने चीजें ली है ना सब इस्लाम में से लिए हैं। 2020 ये भी इस्लाम से लिया है। अशराए मुबश्शरा ना होता तो ईसाइयों के जहन में कहां से आता 2020 कोई चीज होती है। जो फरमाइएगा ये जो जिन्होंने लिखवाया ना ये अशराए मुबश्शरा में शामिल है। कौन है अशराए मुबश्शरा? अशराए मुबश्शरा वो अफराद है जिनके लिए मुसलमानों का अकीदा ये है कि कुछ का कुछ हो जाए, कोई जन्नत में जाए या ना जाए, कि 10 अफराद तो ऐसे हैं कि जन्नत में जरूर जाएंगे। उम्मत जाए ना जाए, कोई जाए ना जाए, लेकिन रसूल की जमानत है कि ये जन्नत में जाके रहेंगे। और फिर खुद ही लिखा कि इन 10 में से जो दूसरे वाले थे वो हुसैन से लिखवा रहे थे। हमने कहा भाई कमाल है, अक्ल से काम करो कि जिसको नाना जन्नत दे दे उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या है? और जो नहीं बनवा रहे आप सलाम कर दीजिएगा। मैं सामने के सामने वाले इसलिए पढ़ा, आरिफीन के सामने पढ़ा। और जब मौला के जाने वाले आरिफीन होते हैं, सामईन नहीं आरिफीन, तो माशाअल्लाह आप आरिफीन समझिएगा। और शियों को चीजें समझने में लगती नहीं, इतने आप लगा रहे हैं। और इशारे समझिएगा, और शिया इशारे समझते हैं। मेरे इस जहानत में और मेरे जहन में आपसे बेहतर कौम अल्लाह ने पूरी दुनिया में पैदा नहीं की जो इतनी सकील और भारी बातें समझती है। और जो बनवाइएगा खुद ही लिखा के जो 10 में से दूसरे वाले हैं वो लिखवा रहे थे। जिससे नाना जन्नत लिख दे तो फिर नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या है? अच्छा लिखवाता वही है, इसकी अपनी न चलती हो तो जो फरमाइए। मतलब मुझे किसी ऑफिस में जाना हो और कोई अधिकारी मुझे मिल जाए कि मुझे फला ऑफिस में काम है और आप उसमें जो है काम करते हैं, आप एक काम करिए कि मेरे लिए चिट्ठी लिख दीजिए। क्यों लिखवा रहा हूँ मैं लिखवा के बता रहा हूँ कि मेरी अपनी कुछ नहीं चलती, इनकी चिट से लिखे हुए से काम हो जाएगा। उन्होंने लिखवा के बताया हम चाहे तख्त पे कितना ही बैठ जाए लेकिन हुकूमत दुनिया में भी अली की है और आखिरत में भी अली की है। ये आखिरी जुमला सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। आखिरी जुमला सुनिए और फिर रहमत तमाम है, मजलिस तमाम है, देख खत्म करवानी है पर तवज्जो। लिखवा लिया इन्होंने। हमने कहा
کہ دنیا لکھوا رہی ہے، یہ لکھواتے رہے کچھ نہ بنا، لیکن جس نے لکھنے کا اعلان کیا، جس نے غلام کہا، اس نے اعلان کیا میری ولایت کا اقرار تو کرو، ملک الموت بعد میں آئے گا، علی پہلے آ جائے گا۔ ایسا فرمائیے گا، ملک الموت بعد میں آئے گا، علی پہلے آ جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کو مرضی مولا کہیے، جس کو مرضی آقا کہیے، جس کو مرضی سید کہیے، جس کو مرضی سردار کہیے، لیکن پہلے یہ تو فیصلہ کر لیجئے کہ مشکلات کب آئیں گی۔ مشکلات زندگی میں شروع نہیں ہوتی، اصل مشکلات جو آتی ہے پہلے موت کے وقت، دوسری قبر کے اندر، تیسری صراط کے وقت اور چوتھی یوم حساب۔ پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ اپنے کسی جھوٹے سے پیر کا نام دکھا دو جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ مجھے مانو جب تم مرو گے تو میں آؤں گا، مجھے مانو جب تم قبر میں جاؤ گے تو میں آؤں گا، مجھے مانو جب تم یوم حساب پہنچو گے تو میں آؤں گا۔ کسی نے اعلان نہ کیا، لیکن علی نے اعلان کیا میری ولایت کا اقرار تو کرو، جب تم مرو گے تو علی آئے گا، جب تم قبر میں جاؤ گے تو علی آئے گا، جب یوم حساب پہنچو گے تو علی آئے گا۔ کسی نے اعلان نہ کیا، ارے عقل کے داخل ہو وہ اعلان کرتے کیسے؟ جو زندہ نبی کی نصرت کو نہ آ سکے وہ مردہ نبی کی مدد کو کیسے زندہ نبی کی مدد کو نہ آ سکے تو مردہ امتی کی مدد کو کیسے آئے؟ تو پھر حسین کے موضوعات یہ ہیں۔ ہاں پتہ چلا چادر قصہ قربہ یہ ہے، یہ نہ ہوتے تو میدان مباہلہ پتہ نہ ہوتا۔ اور جو اصول کا پیغمبر کا حضرت زہرا پہ آگے پیغمبر سلام کرتے تو کہتے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام۔ پتہ چلا پیغمبر نے یہ کہہ کے واضح کر دیا کہ محمد کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔ کمال ہوا کہ اس دروازے کے پیغمبر مسلسل سلام دیتے تھے، اس دروازے کی مسلسل پیغمبر عزت کرتے تھے۔ ایک گھر کے بچوں کو پیغمبر اپنے دوست پہ سوار کرتے تھے، مگر جو راکب دوست رسول تھا امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس دروازے پر جہاں پیغمبر سلامی دیتے تھے امت نے کیا کیا؟ آگ اور لکڑیاں لے آئے اور دروازے میں آگ لگا دی۔ وہ جو راکب دوست رسول تھا وہ سواری کی جب پیغمبر سواری کرتے تھے اس کی تو عزت کی مسلمانوں نے، اس کے لیے سوار بنے تھے پیغمبر، سواری بنے تھے۔ حسین کے گلے پر خنجر چلا دیا گیا۔ ابھی 16 سفر گزری ہے نا، بڑی غم کی تاریخ تھی 16 سفر۔ وہ تاریخ تھی کہ جس دن اہل حرم کو آزاد کر دیا گیا، جس دن اہل حرم کو رہا کر دیا گیا۔ 16 سفر یزید نے دربار میں بلایا سید سجاد کو، ایک تاثیر آیا کہ سجاد علی بن الحسین آپ کو یزید نے بلایا ہے دربار میں، بولا چلنا چاہتے ہیں جناب زینب؟ مطلب کہ سجاد میرے بچے میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی، نہ جانے اب ظالم کون سا نیا ستم ڈھائے گا، کون سا نیا ظلم کرے گا سجاد، میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ پھوپھی اماں مالائے تو اللہ خیرہ، ہم نے اللہ کی طرف سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اے پھوپھی اماں آپ دربار ڈالے دیں۔ سید سجاد دربار میں پہنچے، یزید نے کہا سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، کائنات کو آزاد کرانے والے آج خود آزاد ہو رہے ہیں، کائنات کو رہائی دینے والے آج خود رہا ہو رہے تھے۔ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، پیروں کی بیڑیاں کھول دی گئی، کمر کا لنگر کھول دیا گیا۔ اب وہ حداد آیا کہ جو چاہتا تھا کہ سید سجاد کے گلے سے توق کو کاٹا جائے، جیسے ہی توق تک ہاتھ بڑھایا غش کھا کے زمین پہ گرا، ہوش آیا تو کہنے لگا سجاد آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں اتنی اذیتوں کو؟ کیا ہوا حداد؟ کہ اس کی میخیں آپ کے گوشت میں پیوس ہو گئی ہیں۔ ارے کہتی ہے
کہ جب کوٹ کاٹا گیا نا سید سجاد بار بار تڑپ جاتے تھے. ارے آہستہ اتارو میرے زخموں میں درد محسوس ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے سجاد گئے زندان میں. پھوپھی اماں آج ہمیں یزید نے رہا کر دیا. ایک پھوپھی اماں یزید کہتا ہے کہ آپ کربلا جانا چاہتے ہو کربلا جاؤ, یہاں رہنا چاہتے ہو یہاں رہو, مدینہ جانا چاہتے ہو مدینہ جاؤ. ایک بندہ جناب زینب نے کہا سجاد سب سے پہلے یزید سے یہ کہہ دے کہ ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ میں اپنے ماجائے کو دل بھر کے رو سکوں. کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام, میں اپنے ماجائے کو دل بھر کے نہیں رو پائی. تاریخ کہتی ہے کہ مجلس برپا ہوئی, شام کی اور پہ آئی, حسین پہ گریہ کیا گیا. ایک بندہ زینب نے کہا سجاد یزید سے کہہ دو کہ وہ اسباب و سامان جو ہمارا لوٹا تھا ارے ہمیں واپس کر دیا جائے. تاریخ کہتی ہے لیجیے ردائیں آنے شروع ہو گئی. پہلی ردا آئی ام فرما نے بن کے لے لی, دوسری ردا آئی ام لیلا نے بن کے لے لی, ارے تیسری ردا آئی ام غمام نے بن کے لے لی. ساری بیویوں کی ردائیں آ گئی. ایک ننھی سی ردا تھی جس کا کوئی لینے والا نہ تھا. زینب آگے بڑھی, ردا کو ہاتھ میں لیا, زندان کا رخ کر کے سکینہ میری بچی پردے کا بڑا خیال تھا. ارے پردہ آ گیا. تھوڑی علامہ رشید قرآنی کہتے ہیں کہ پھر سر آنے شروع ہوئے. ایک شور اٹھا, ارے ہٹو ہٹو راستہ دو. اب کیا ہوا؟ ایک سر آتا ہے. کس کا سر آ رہا ہے؟ ام لیلا کا کڑول جواب, علی اکبر کا سر. ساری بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا. واہ اکبرا واہ اکبرا. پھر شور اٹھا, ارے ہٹو راستہ دو. اب کس کا سر آتا ہے؟ قوم فروا کا قاسم. ارے قاسم کا سر آتا ہے. ساری بیویوں نے قاسم پہ پوچھا دیا. تاریخ کہتی ہے پھر شور اٹھا, ارے ہٹو ہٹو راستہ دو. کیا ہوا؟ اب وہ ننھے ننھے سر آتے ہیں. ارے ان سروں کو کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی عورتوں نے کہا اے بیویوں بچوں کی ماں مر گئی. زینب آگے بڑھی, اے بیویوں ایسا نہ کہو, ان کی ماں زینب ابھی زندہ. تاریخ کہتی ہے ایک سر آیا. ایک مرتبہ جیسے وہ سر آیا نا, ساری بیویوں نے کہا ارے با ادب ہو جاؤ, ارے چادریں اپنے سر پہ رکھ لو, با ادب ہو جاؤ, محترم ہو جاؤ. سو روپے کس کا سر ہے؟ اے حسین کے لشکر کا علمبردار عباس علمدار کا سر. علامہ رشید قرآنی کہتے ہیں کہ سر قریب آتا رہا, بیویاں بیان کرتی رہی, عباس میری چادر, عباس میرا پردہ, عباس میری چادر, عباس میرا پردہ. علامہ رشید قرآنی نے لکھا کہ جب تک زینب کے ہاتھوں میں عباس کا سر نہیں آیا تھا, عباس علمدار کی آنکھیں کھلی تھی. جیسے زینب کے ہاتھوں میں عباس کا سر آیا, ارے آنکھیں بند ہو گئی. آنکھوں کا بند ہونا تھا. زینب تڑپی, عباس آنکھیں کھول دے میرے بھیا, رسیوں کے نشان نہ دکھاؤں گی, ارے سیلیوں کے نشان نہ دکھاؤں گی, تازیانوں کے نشان نہ دکھاؤں گی. سید سجاد نے دیکھا پھوپھی اماں رو رہی ہے. ایک مرتبہ کہا اماں رو چکی, میرے چچا کو کیا ہوا میرے لاڈلے؟ اماں اگر رو چکی ہو نا تو میرے چچا کو میرے حوالے کر دو. ایک مرتبہ زینب نے عباس کا سر سید سجاد کے حوالے کیا. زینب سوچ رہی تھی کہ سجاد روئیں گے, سجاد آنسو بہائیں گے, سجاد جھوٹا کریں گے. ایسے ہی سر عباس کا میرے سجاد کے ہاتھ میں آیا. نہ سجاد روئے, نہ آنسو بہائے, نہ گریہ کیا, بلکہ عباس علمدار کا سر لے کے ایک مرتبہ زندان میں پہنچے. ایک ننھی سی قبر بنی تھی, عباس